زمانہ میری نیکیوں پہ خاموش رہا غالب. اچھائی کرے نظر نہیں آتی، خاموش رہتے ہیں. زمانہ میری نیکیوں پہ خاموش رہا غالب، برائی کی عیبوں کی بات آئی تو گونگے بھی بول پڑے. آج جو بار لوح اعزاز ہے، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں یو ارنڈ اٹ، یہ آپ کی کمائی ہے. پروفیسر حمید رضا صدیقی صاحب نے جس انداز سے، ان کا یہ ایک مجموعہ ہے، شخصیات ان کے اندر اتنی ہیں، علم و ادب، نظریہ پاکستان سے محبت. نظریہ پاکستان ٹرسٹ کے حوالے سے لاہور میں ان کے ساتھ مل کے میں نے بھی بڑا کام کیا اسد بائی ورچو میں آفس میں جاتا تھا. مگر بات یہ ہے کہ اگر نظریہ پاکستان کے ہم حامی نہ ہوں گے 14 اگست کے حوالے سے تو پھر کون ہو. پاکستان سے محبت کا سبق جو پروفیسر حمید رضا صدیقی صاحب نے دیا ہے ہمیں، اپنے لاکھوں شاگردوں کو، آج بول رہا ہے. اپنے بچوں کی جو آپ نے تربیت کی، آج اتنے صاحبان ہیں، صاحبان علم ہیں، موجودہ سابقہ وائس چانسلر انصاری صاحب، آپ سارے صاحبان، برخوردار آپ، چودھری نوید صاحب، ایسے حضرات بیٹھے ہیں جن کے سامنے ہمارا علم کام نہیں کرتا. ہم تو قانون کے پیشے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کی صحبتوں میں بیٹھ کے تھوڑا بہت ادھر کا علم سیکھ لیا، تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. سچ یہ ہے کہ سوسائٹی اس طرح ادب سے وابستہ لوگوں کو عزت نہیں دیتی جس کو وہ ڈیزرو کرتے ہیں. تو جنرلی سوسائٹی کے اندر اس طرح ریکگنیشن نہیں ہوتی. تو یہ ایک ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ تھی کہ ان کے گھر کے باہر نصب کیا جائے اور کمشنر جا کے خود اس چیز کو انویل کرے، تاکہ اس علاقے کے لوگوں کو پتہ چلے کہ یار ہمارے گرد تو بڑے عرصے سے، ڈیکیڈ سے ایک بہت بڑا بندہ رہ رہا تھا. ہم تو صرف اس کو ایک استاد سمجھ رہے تھے، تو یہ ایک استاد سے بڑی چیز ہے. یا ہم اس کو پینٹر سمجھ رہے تھے، تو پینٹر سے بہت بڑی چیز ہے. یا نثر نگار سمجھ رہے تھے. تو یہ اس کا ایک پرپس تھا کہ جب بھی میں اس تقریب میں جاتا ہوں تو وہ جو صاحب تقریب ہوتا ہے اس کی شخصیت کے اتنے پہلو میرے سامنے آتے ہیں. تو میں اس لیے بھی کوشش کرتا ہوں کہ مہینے میں ایک دفعہ تقریب ضرور ہو جایا کرے، تاکہ ادھر دیکھیں مجھے 1.5 سال ہو گیا ہے، مجھے پروفیسر صاحب کے بارے میں اتنا نہیں پتا تھا جتنا اس گھنٹے سوا گھنٹے کے اندر پتہ چل گیا ہے. تو یہ میرے لیے ایک بائی پروڈکٹ ہوتی ہے اس تقریب کی، اور پھر وہ فار ایور کے لیے جب تک اللہ تعالیٰ نے میری زندگی لکھی ہے تو وہ میرے ساتھ رہتی ہے. اور یہ واقعی میں اس چیز کا بھی اعتراف کرتا ہوں کہ یہ ان شخصیت کے لیے اعزاز نہیں ہوتا، یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہوتی ہے کہ آج ہم ان کے گھر آئے ہیں اور یہ لوح اعزاز نصب کر رہے ہیں. میں ان لوگوں میں سے ہوں جو ہمیشہ جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ گلاس آدھا بھرا ہوا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آدھا گلاس خالی، کیوں کہ اس سے منفی ذہنیت کی عکاسی جو ہے وہ ہوتی ہے. تو عمر جو ہے، میرا مشن جو ہے وہ صرف جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو ایک مضبوط مملکت جو ہے بنانے میں ہمیں کردار ادا کرنا چاہیے، اور نظریہ پاکستان کے لیے اس کے لیے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. کوئی شخص مجھے گالی دے، میرے خاندان کو گالی دے، میں برداشت کر لوں گا، لیکن اگر ملک کو گالی دے یا بانیان پاکستان کو گالی دے تو میں اس کی گردن دبوچ دیتا ہوں. اس لیے کہ یہی چیز جو ہے ہم نے سیکھی ہے. 2-3 چیزیں ایسی ہیں. محترمہ فاطمہ جناح سے میری کئی ملاقاتیں رہیں، تو انہوں نے مجھے ایک پیغام یہ دیا. جب بات ہوئی انہوں نے کہا کہ میرا پیغام یہ ہے کہ آپ نے غلط کام کو غلط کہنا، اور جب غلط کام ہو رہا ہو تو ایک دفعہ غلط آپ نے کہہ دینا ہے. تو میرا یہ سوال تھا ان سے کہ کہہ دیں گے ہم، کیا ہمارے غلط کہنے سے وہ صحیح ہو جائے گا؟ تو محترمہ نے یہ جواب دیا کہ بیٹے جب آپ بڑے ہوں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ غلط کام کو غلط کہنا ذرا مشکل ہوتا ہے. ہم نہیں کہتے مصلحتوں کے تحت، لیکن آپ نے وعدہ کیا ہے تو پھر وعدہ کریں کہ آپ غلط کام کو غلط کہیں گے
ہم نے کہا جی غلط کام کو غلط کہہ دیں گے. انہوں نے کہا کہ پھر وہ صحیح ایسے ہوگا کہ جب آپ کہیں گے غلط ہے، آپ کا بھائی کہے گا، آپ کا دوست کہے گا، آپ کے گھر والے کہیں گے، معاشرہ کہے گا، میں کہوں گی، جب سارا معاشرہ کہے گا یہ غلط ہے تو وہ صحیح ہو جائے گا.